السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 71 ہے۔ بدیع معنوی کی مختلف صنعتوں کا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ آج سے بدیع معنوی کی بدیع لفظی کی مختلف صنعتوں کا بیان شروع ہوگا انشاءاللہ۔ بدیع لفظی یعنی محسنات لفظیہ کی بھی مختلف صنعتیں ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جناس۔ صنعت جناس کا تحقق دو لفظوں کے درمیان ہوتا ہے۔ دو لفظ اگر تلفظ میں ایک جیسے ہوں تو اسے جناس کہتے ہیں۔ جناس کی دو قسمیں ہیں، جناس تام اور جناس غیر تام۔ جناس تام یہ ہے کہ دو لفظ حروف کی نوع، حروف کی تعداد، حروف کی ہیئت یعنی حرکات و سکنات اور حروف کی ترتیب میں یکساں ہوں، متفق ہوں۔ دو لفظ ہوں اور ان دونوں لفظوں کے حروف اور ان حروف کی تعداد اور ان حروف کی حرکات و سکنات اور ان حروف کی ترتیب اگر ایک ہی ہو تو اسے جناس تام کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جتنے بھی حروف تہجی ہیں الف ب ت سے، ہر حرف یہ ایک نوع ہے، اور کتاب میں ایک لفظ آیا ہے ہیئت کا، یہاں ہیئت سے مراد ہے حرکات و سکنات۔ تو اب جناس تام کی تعریف یہ ہوگی کہ دو لفظ اپنے حروف کی انواع، تعداد، حرکات و سکنات اور ترتیب میں متفق ہوں، یکساں ہوں، تو اسے جناس تام کہیں گے۔ اب اگر وہ دونوں الفاظ کلمہ کی تین قسموں اسم، فعل اور حرف میں سے ایک نوع سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا دونوں الفاظ اسم ہوں یا دونوں الفاظ فعل ہوں یا دونوں حرف ہوں، تو اسے مماثل کہتے ہیں۔ اور اگر وہ دونوں الفاظ ایک نوع سے تعلق نہ رکھتے ہوں، دو نوعوں سے ہوں، مثلا ایک اسم ہو ایک فعل ہو، یا ایک اسم ہو ایک حرف ہو، تو اسے مستوفی کہتے ہیں۔ مماثل کی مثال میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی گئی ہے۔
یوم تقوم الساعۃ یقیم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو گناہگار قسمیں کھائیں گے کہ ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے ہیں، یہ قسمیں کھائیں گے۔ یہاں دیکھیں اس آیت کریمہ میں دو الفاظ ہیں جو انواع حروف، تعداد حروف، حرکات و سکنات حروف اور ترتیب حروف میں یکساں ہیں، اور وہ دو الفاظ ہیں ساعہ اور ساعہ۔ یوم تقوم الساعۃ، یہاں دیکھیں لفظ الساعہ ہے جس کا معنی ہے قیامت، اور اس آیت کی آخر میں ہے ما لبثوا غیر ساعۃ، یہاں ساعت کا معنی ہے گھڑی، لمحہ۔ تو یہاں دونوں الفاظ انواع حروف میں بھی متفق ہیں، تعداد حروف میں بھی متفق ہیں، حرکات و سکنات حروف میں بھی متفق ہیں، اور ترتیب حروف میں بھی متفق ہیں، ساتھ ہی ساتھ دونوں اسم ہیں۔ تو اسے کیا کہیں گے؟ جناس تام مماثل۔ جناس تام مستوفی کی مثال میں ایک شعر پیش کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے ما مات من کرم الزمان فإنه یحییٰ لدى یحییٰ ابن عبداللہ۔ ما اس میں موصول ہے جس کا بیان ہے من کرم الزمانے۔ ما ماتا، جو بھی فنا ہو جائے، جو بھی مر جائے، جو بھی موت کے گھاٹ اتر جائے، من کرم الزمانے، زمانے کے کرم میں سے۔ تو من بیانیہ مانے ترجمہ ہوگا زمانے کا جو بھی کرم موت سے دو چار ہو جائے، فَإِنَّهُ یحییٰ، حییٰ یحییٰ سمع زندہ ہو جانا، فَإِنَّهُ میں ہو ضمیر کا مرجع وہی کرم الزمان ہے، تو وہ زندہ ہو جاتا ہے لدا یحییٰ بن عبداللہ، یحییٰ بن عبداللہ کے پاس۔ زمانے کا جو بھی کرم موت سے دو چار ہو جاتا ہے وہ یحییٰ بن عبداللہ کے یہاں زندہ ہو جاتا ہے۔ زمانے کی سخاوت و فیاضی اگر بند ہو جائے، ختم ہو جائے، تو یحییٰ بن عبداللہ کے پاس سخاوت و فیاضی بند نہیں ہوتی ہے۔ جو سخاوت و فیاضی زمانے کے یہاں ختم ہو چکی ہے وہ یحییٰ بن عبداللہ کے یہاں جاری رہتی ہے۔ تو زمانے کا جو بھی کرم موت سے دو چار ہو جاتا ہے وہ یحییٰ بن عبداللہ کے یہاں زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ شعر کا ترجمہ ہوا۔ یہاں دیکھیں دو الفاظ ہیں یحییٰ یحییٰ، فَإِنَّهُ یحییٰ لدى یحییٰ بن عبداللہ۔ پہلا والا یحییٰ یہ فعل ہے، اور دوسرا والا لدى یحییٰ یہ یحییٰ نام ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسم ہے۔ تو دیکھیے یہ دونوں الفاظ انواع حروف، تعداد حروف، حرکات و سکنات حروف اور ترتیب حروف کے لحاظ سے متفق ہیں، اور اس لیے یہ جناس تام کی مثال ہوئی، اور چونکہ یہاں دو الفاظ دو نوعوں سے ہیں اس لیے اسے جناس تام مستوفی کہیں گے۔ عبارت دیکھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں وَأَمَّا اللَّفْظِيُّ فَمِنْهُ الْجِنَاسُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، اور رہی بدیع لفظی یعنی محسنات لفظیہ، فَمِنْهُ الْجِنَاسُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، تو بدیع لفظی کی ایک صنعت ہے جناس بین اللفظین،
جناس کہتے کسے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہو تشابہہما فی اللفظ، یہ لفظ تلفظ کے معنی میں ہے تو فی التلفظ ہو جائے گا. اور جناس بین اللفظین کہتے ہیں دو لفظوں کا تلفظ میں ایک جیسا ہونا. اب جناس کی دو قسمیں ہیں، جناس تام اور جناس غیر تام. کہہ رہے ہیں وَالتَّامُّ مِنْهُ أَنْ يَتَّفِقَا فِي أَنْوَاعِ الْحُرُوفِ وَأَعْدَادِهَا وَهَيْئَاتِهَا وَتَرْتِيبِهَا. اور جناس میں سے جناس تام یہ ہے کہ دو الفاظ انواع حروف، تعداد حروف، ہیئات حروف یعنی حرکات و سکنات حروف اور ترتیب حروف میں متفق ہوں. فَإِنْ كَانَا مِن نَوْعٍ، پھر اگر وہ دونوں الفاظ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہوں، کا اسمین مثلا دونوں اسم ہوں، سمّی مماثلا تو اسے جناس تام مماثل کہتے ہیں. جیسے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے ہیں. یہاں دو الفاظ ہیں الساعہ اور ساعہ. الساعہ میں تو الف لام ہے شروع میں تو اس کا شمار نہیں ہوگا، تو دو لفظ ہوئے ساعہ ساعہ. دونوں کا معنی الگ الگ ہے اور لیکن دونوں کا تعلق ایک نوع سے ہے، یعنی دونوں اسم ہیں. اور یہ دونوں الفاظ انواع حروف، تعداد حروف، حرکات و سکنات حروف اور ترتیب حروف میں یکساں ہیں، تو یہ جناس تام مماثل ہے. وَإِنْ كَانَا مِن نَوْعَيْنِ، اور اگر وہ دونوں الفاظ دو نوعوں سے تعلق رکھتے ہوں سم یا مستوفن تو اسے جناس تام مستوفا کہتے ہیں. کقولہ، جیسے شاعر کا یہ شعر ہے ما مات من کرم الزمانے فإنہ یحییٰ لدى یحییٰ ابن عبداللہ، زمانے کا جو بھی کرم موت سے دوچار ہو جاتا ہے وہ یحییٰ بن عبداللہ کے پاس زندہ ہو جاتا ہے. یہاں بھی دو الفاظ ہیں یحییٰ اور یحییٰ، لیکن پہلا والا فعل ہے اور دوسرا والا اسم ہے. ہاں دونوں چونکہ تعداد حروف میں، انواع حروف میں، حرکات و سکنات حروف میں اور ترتیب حروف میں یکساں ہیں اس لیے جناس تام کی مثال ہوئی، اور دو نوعوں سے متعلق ہیں اس لیے جناس تام مستوفا ہے. اب جناس تام کی ایک تقسیم اور کر رہے ہیں صاحب کتاب. کہتے ہیں کہ اگر جناس تام کے دونوں الفاظ میں سے کوئی ایک مرکب ہو، جناس تام جہاں دونوں الفاظ کیا ہیں انواع حروف، تعداد حروف، حرکات و سکنات حروف اور ترتیب حروف کے لحاظ سے دو الفاظ یکساں ہوں، وہاں اگر ان دونوں لفظوں میں سے کوئی ایک مرکب ہو اور دوسرا مفرد ہو تو اسے جناس ترکیب کہتے ہیں. اس جناس تام کو کیا کہتے ہیں؟ جناس ترکیب کہتے ہیں. اور اگر ان دونوں لفظوں میں سے کوئی ایک بھی مرکب نہیں ہے تو وہ تو محض جناس تام ہوگا، اور اگر ان دونوں لفظوں میں سے کوئی ایک بھی مفرد اور دوسرا مرکب ہے تو اسے الگ نام دیا جاتا ہے اور اسے جناس ترکیب کہا جاتا ہے. پھر اس جناس ترکیب کی تقسیم ہوگی، اور وہ تقسیم یہ ہے کہ اگر وہ دونوں الفاظ جن میں سے ایک مرکب ہے اور دوسرا مفرد ہے، وہ دونوں الفاظ اگر خط میں، تحریر میں، کتابت میں متفق ہوں، یکساں دونوں کو لکھا جاتا ہو، تو اس جناس ترکیب کو جناس ترکیب متشابہ کہتے ہیں.
اور اگر وہ دونوں الفاظ جن میں سے ایک مرکب ہے اور ایک مفرد ہے اگر خط و کتابت میں متفق نہ ہوں، مرکب کو الگ انداز میں لکھا جاتا ہے اور مفرد کو الگ انداز میں لکھا جاتا ہے، تو پھر اس جناس ترکیب کو جناس ترکیب مفروخ کہتے ہیں۔ جناس ترکیب متشابہ کی مثال میں ایک شعر پیش کیا گیا ہے، کتاب دیکھیں، کہتے ہیں اذا ملک لم یکن ذاہبہ فدعہ فدولتہ ذاہبہ۔ ملک بادشاہ، ذاہبہ، یہ ذاہبہ یہ لفظ مرکب ہے اور یہ منصوب ہے کیونکہ لم یکن کی یہ خبر ہے۔ ذا یہ ذو جس کا معنی ہوتا ہے والا، صاحب، تو ذو حالت رفع میں اور حالت نصب میں ذا، تو یہ چونکہ حالت نصب میں اس لیے ذا ہے۔ ہبہ کا معنی عطیہ، ذاہبہ کا معنی صاحب و عطیہ، داد و دہش کرنے والا، داد و دہش والا، نوازش والا، نعمتوں والا، تو ذاہبہ کا معنی ہوگا عطیات والا، داد و دہش والا، یہ مرکب ہے۔ آگے ہے فدع ہو، دع یہ اترک کے معنی میں فعل امر ہے، چھوڑ دے، فدولت ہو، دولت، حکومت، ذاہبہ یہ مفرد ہے، یہ ذہبہ یذہبو سے اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث ہے۔ ذاہبہ کا معنی ہوگا جانے والی۔ تو اب شعر کا ترجمہ ہوگا جب کوئی بادشاہ داد و دہش کرنے والا نہ ہو، یعنی لوگوں کو عطیات نہ دیتا ہو، جب کوئی بادشاہ داد و دہش والا نہ ہو تو اسے چھوڑ دو کہ اس کی حکومت جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ یہاں دیکھیں دو الفاظ ہیں ذاہبہ، ذاہبہ، جو انواع حروف، تعداد حروف، حرکات و سکنات حروف اور ترتیب حروف کے لحاظ سے یکساں ہیں، اس لیے یہ جناس تام ہے، اور ان میں سے ایک مرکب اور ایک مفرد ہے، اس لیے یہ جناس ترکیب ہے، اور دونوں الفاظ خط و کتابت میں لکھنے میں یکساں ہیں، دونوں کو ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، اس لیے یہ جناس تام ترکیب متشابہ ہے، جناس ترکیب متشابہ ہے۔ اور وہ دو الفاظ جن میں سے ایک مرکب اور ایک مفرد ہو لیکن خط و کتابت میں دونوں متفق نہ ہوں، دونوں کو الگ الگ انداز میں لکھا جاتا ہو، تو اسے مفروخ کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں بھی ایک شعر ہے، اور وہ شعر یہ ہے، دیکھیں، کلکم قد اخذ الجام ولا جام لنا ما الذی ضر مدیر الجام لو جام لنا۔ کلکم قد اخذ الجام ولا جام لنا، ما الذی ضر نقصان پہنچانا، نقصان دینا، مدیر منتظم کے معنی میں انتظام کرنے والا، مدیر الجام جام کا انتظام کرنے والا، ساقی پلانے والا، لو جاملنا، یہاں لو کے بعد جو جاملنا ہے، جاملہ یہ فعل ماضی ہے صیغہ واحد مذکر غائب باب مفاعلت سے، جاملہ یجامل مجاملہ، جس کا معنی ہوتا ہے اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا، اور جاملہ کے ساتھ جو نا ہے وہ ضمیر منصوب ہے، تو لو جاملنا کا معنی ہوگا اگر وہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتا۔ اب دیکھیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیں، کلکم قد اخذ الجام، تم سب نے جام شراب لے لیا ہے، تم سب جام شراب لے چکے ہو، ولا جام لنا، اور ہمارے لیے کوئی جام شراب نہیں ہے، ما الذی ضر مدیر الجام لو جام لنا، جام شراب کا انتظام کرنے والے کا کیا نقصان ہو جاتا، لو جام لنا، اگر وہ ہمارے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا، اچھا برتاؤ کرتا اور ہمیں بھی ایک جام شراب دے دیتا، تو اس کا کیا نقصان ہو جاتا۔ تم سب نے جام شراب لے لیا ہے جبکہ ہمارے لیے کوئی جام شراب نہیں ہے،
جام کا انتظام کرنے والے ساقی کا کیا نقصان ہو جاتا اگر وہ ہمارے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا۔ یہاں دیکھیں پہلے والے شعر میں کلکم قد اخذ الجام ولا جام لنا، جام لنا، یہاں جام لنا ہے، لیکن یہ جامع ایک الگ لفظ ہے اور لنا کیا ہے، ایک الگ لفظ ہے۔ جامع یہ اسم ہے اور لنا یہ جار مجرور ہے، تو جامع لنا یہ کیا ہوگا، مرکب ہوگا۔ تو یہاں جامع لنا مرکب ہے۔ اب دوسرے والے شعر میں آئیے، ملذی ضر مدیر الجامع لو جامع لنا، یہاں بھی جامع لنا ہے، لیکن یہ جامع لنا مفرد ہے کیونکہ یہ جامع لا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور اس کے ساتھ ضمیر منصوب نہ لگی ہوئی ہے، لیکن اس کو الگ لفظ کی حیثیت سے شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ کسی فعل کے کسی صیغے کے ساتھ جو ضمیر متصل ہو، خواہ وہ ضمیر مرفوع متصل ہو یا ضمیر منصوب متصل ہو، اسے اس فعل سے الگ کوئی لفظ نہیں شمار کیا جاتا۔ تو اس لیے جامع لنا میں نا ضمیر کو آپ الگ مت شمار کیجیے گا کہ الگ کر دیں تب تو یہ مرکب ہو جائے گا، نہیں، وہ الگ نہیں شمار ہوگا۔ اس لیے پہلا والا جامع لنا یہ مرکب ہوگا اور دوسرا والا جامع لنا یہ مفرد ہوگا۔ اور تو یہاں دیکھیں دو الفاظ ہیں، ایک پہلے شعر میں ہے جامع لنا اور دوسرے شعر میں ہے جامع لنا۔ یہ دونوں الفاظ انواع حروف، تعداد حروف، حرکات و سکنات حروف اور ترتیب حروف کے لحاظ سے یکساں ہیں، لہذا یہ جناس تام ہے، اور ان میں سے ایک مفرد اور ایک مرکب ہے، اس لیے یہ جناس ترکیب ہے۔ اور یہ دونوں الفاظ خط میں متفق نہیں ہیں، دونوں کو یکساں نہیں لکھا جاتا ہے۔ جامع لنا، جہاں جام کے بعد لنا میں لام حرف جار ہے اور نا ضمیر ہے، یہ جامع لنا میں جامع کو الگ لکھا جاتا ہے اور لنا کو الگ لکھا جاتا ہے، اور جامع لنا فعل ہو اور فعل کے ساتھ نا ضمیر منصوب متصل ہو تو اس کو فعل کے ساتھ ملا کر کے لکھا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ دونوں الفاظ کیا ہیں، اگرچہ تعداد حروف کے لحاظ سے، انواع حروف کے لحاظ سے، حرکات و سکنات حروف کے لحاظ سے اور ترتیب حروف کے لحاظ سے یکساں ہیں، لیکن خط و کتابت میں یکساں نہیں ہیں، اس لیے اسے جناس ترکیب مفروق کا نام دیا جاتا ہے۔ اب عبارت کا ترجمہ دیکھیں، صاحب کتاب کہتے ہیں وَإِذًا إِنْ كَانَ أَحَدُ اللَّفْظَيْهِ مُرَكَّبًا سُمِّيَ جناست ترکیب۔ ان کا نا احد اللفظیہ، لفظیہ میں ہو ضمیر کا مرجع ہوگا جناس تام، اور نیز اگر جناس تام کے دو لفظوں میں سے ایک مرکب ہو اور دوسرا مفرد ہو، سمیہ جناست ترکیب، تو اسے جناس ترکیب کہا جاتا ہے۔ فإن اتفقا فی الخط خص باسم المتشابہ، پھر اگر وہ دونوں الفاظ خط و کتابت میں متفق ہوں تو اس جناس کو جناس ترکیب متشابہ کا خاص نام دیا جاتا ہے، تو خاص طور سے اس جناس ترکیب کو متشابہ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی جناس ترکیب متشابہ کہیں گے۔ کقولی، جیسے شاعر کا یہ شعر ہے، اذا ملک لم یکن ذاہبہ فدعہ فدولتہ ذاہبہ، جب کوئی بادشاہ داد و دہش کرنے والا نہ ہو تو اسے چھوڑ دو کہ اس کی حکومت جانے والی ہے۔ وَإِلَّا خُصَّ بِاسْمِ الْمَفْرُوق، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی دونوں الفاظ خط و کتابت میں متفق نہ ہوں، تو اسے خاص طور پر مفروق کا نام دیا جاتا ہے۔ کقولہ، جیسے شاعر کا یہ شعر ہے، کلکم قد اخذ الجامع ولا جام لنا ما الذی ضر مدیر الجامع لو جام لنا، تم سب نے جام لے لیا ہے اور ہمارے لیے کوئی جام نہیں ہے، جام کا انتظام کرنے والے ساقی کا کیا نقصان ہو جاتا اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتا۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا، اچھا، دو الفاظ انواع حروف، تعداد حروف، حرکات و سکنات حروف اور ترتیب حروف میں یکساں ہوں تو اسے جناس تام کہتے ہیں، اور اگر دو الفاظ
ان میں سے کسی ایک کے لحاظ سے بھی متفق نہ ہو، یکساں نہ ہو، تو پھر اسے جناس غیر تام کہتے ہیں۔ مثلا انواع حروف میں یکساں نہ ہو، کسی ایک میں کوئی دوسرا حرف آ جائے کہ ان دونوں لفظوں میں سے کسی بھی ایک میں کوئی ایک دوسرا حرف بھی آ گیا ہو تو اسے جناس غیر تام کہیں گے۔ یا تعداد حروف میں یکساں نہ ہو، کوئی ایک حرف کسی میں کم ہو تو بھی جناس غیر تام کہیں گے۔ یا حرکات و سکنات تبدیل ہو گئی ہو، حرکات و سکنات میں تبدیلی ہو گئی ہو تو کلمہ کی حیت چینج ہو جائے گی، دونوں لفظوں میں سے ایک کی حیت دوسرے کی حیت سے چینج ہو جائے گی تو اسے بھی جناس غیر تام کہیں گے۔ یا حروف کی ترتیب کچھ بدل گئی ہو تو بھی اسے جناس غیر تام کہیں گے۔ اب اگر وہ دونوں الفاظ حرکات و سکنات میں مختلف ہوں، صرف اور صرف حرکات و سکنات میں مختلف ہیں، باقی انواع حروف، تعداد حروف اور ترتیب حروف میں یکساں ہیں، صرف حرکات و سکنات میں کیا ہیں، مختلف ہیں وہ دونوں الفاظ، تو اسے جناس محرف کہتے ہیں، جناس غیر تام محرف کہتے ہیں۔ جیسے عربوں کے یہاں ایک مقولہ ہے، جبت البردے جنت البردے۔ جبہ کا معنی جبہ، برد کا معنی چادر، جنہ کا معنی ڈھال، برد کا معنی سردی۔ جبت البرد جنت البرد کا معنی ہوگا چادر کا جبہ سردی کی ڈھال ہے۔ یہاں دو الفاظ ہیں، البرد اور البرد، برد اور برد۔ دیکھیں یہ دونوں الفاظ انواع حروف میں متفق ہیں، دونوں میں ایک ہی حروف ہیں، اور تعداد حروف میں بھی متفق ہیں، ترتیب حروف میں بھی متفق ہیں، صرف ہیئت حروف میں کیا ہے، مختلف ہیں، یعنی حرکات و سکنات میں کیا ہے، مختلف ہیں۔ برد میں با پر پیش ہے اور برد میں با پر کیا ہے، پیش نہیں بلکہ زبر ہے، تو اسے جناس غیر تام محرف کہیں گے۔ دوسری مثال ہے الجاہل اما مفرتن او مفرتن۔ مفرط حد سے آگے بڑھ جانے والا، بات کو حد سے آگے بڑھا دینے والا، مفرط تفریط سے ہے، کم کر دینے والا، گھٹا دینے والا۔ مانا ہوگا جاہل یا تو چیز کو بڑھا دیتا ہے یا گھٹا دیتا ہے۔ یہاں دو لفظ ہیں، مفرط اور مفرط۔ یہ دو الفاظ انواع حروف میں متفق ہیں کہ دونوں میں کیا ہیں، ایک ہی حروف ہیں، اور تعداد حروف میں بھی کیا ہیں، متفق ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ تعداد حروف میں کہاں متفق ہیں؟ مفرط میں را ایک ہی ہے اور مفرط میں را دو ہے، مشدد ہے را۔ تو مفرط میں چونکہ ایک را ہے اور مفرط میں دو را ہے، تو مفرط میں ایک حرف کم ہوا اور مفرط میں ایک حرف کیا ہوا، زیادہ ہوا، تو تعداد حروف میں کیسے یکساں ہیں؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ الحرف المشدد فی حکم المخفف، حرف مشدد یہ کیا ہے، مخفف کے حکم میں ہے۔ یہ حرف مشدد کو یہاں دو حرف شمار نہیں کیا جائے گا، ایک ہی حرف شمار کیا جائے گا، اور جب ایک ہی حرف شمار کیا جائے گا تو تعداد حروف میں کیا ہو گئے، یکساں ہو گئے۔ تو یہ دو الفاظ مفرد اور مفرد یہ انواع حروف میں بھی متفق ہیں، تعداد حروف میں بھی متفق ہیں، ترتیب حروف میں بھی متفق ہیں، صرف حرکات و سکنات میں متفق نہیں ہیں کہ مفرد میں فا ساکن ہے اور مفرد میں فا کیا ہے، مفتوح ہے۔ تو یہ ہوا جناس غیر تام محرف۔ الجاہل اما مفرد اور مفرد کی مثال دے کر کے صاحب کتاب نے یہ بھی واضح کر دیا کہ حرف اگر مشدد ہو تو اسے مخفف کے حکم میں رکھا جائے گا اور اسے دو حرف نہیں شمار کیا جائے گا، ایک ہی حرف شمار کیا جائے گا۔ اس لیے اس ضابطے کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔
کہتے ہیں وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي حَيَاتِ الْحُرُوفِ فقط، اور اگر دونوں الفاظ صرف حیات حروف میں مختلف ہوں، یعنی حرکات و سکنات حروف میں مختلف ہوں، سُمِّیَ محرفاً، تو اسے جناس غیر تام محرف کہتے ہیں. جیسے عربوں کا قول ہے جبۃ البرد جنت البرد، چادر کا جبہ یہ سردی کی ڈھال ہوتا ہے. اور جیسے الجاہل اما مفرتن او مفرتن، جاہل یا تو چیز کو بڑھا دیتا ہے یا گھٹا دیتا ہے. والحرف المشدد فی حکم المخفف، اور حرف مشدد یہ حرف مخفف کے حکم ہے. وقولہم، اور جیسے عربوں کا یہ مقولہ ہے البدعۃ شرک الشرک، شرک جال کے معنی میں اور شرک کا معنی شرک. اور جیسے عربوں کا قول ہے بدعت یہ شرک کا جال ہے. یہاں بھی دو لفظ ہیں شرک اور شرک. تعداد حروف، انواع حروف، ترتیب حروف میں یکساں ہیں، بس حرکات و سکنات میں اختلاف ہے، اس لیے یہ بھی جناس غیر تام محرف ہے. وَكَقَوْلِهِمْ الْبِدْعَةُ شَرَكُ الشِّرْكِ، اور جیسے عربوں کا مقولہ البدعۃ شرک الشرک، بدعت شرک کا جال ہے. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.